السلام علیکم ناظرین، ایک خاص پروگرام، ایک معزز شخصیت سے ملاقات۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ کی ملاقات ہوگی آپ کے چہیتے شخصیت کے ساتھ۔ ہم اس ملاقات کے سفر کی شروعات ہمارے پیارے ملک کی راجدھانی دلی سے کر رہے ہیں۔ ہماری ملاقات جس معزز شخصیت کے ساتھ ہونے جا رہی ہے وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ فلسطین مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا ممکن نہیں ہے، اور جو قربانیاں وہ پیش کر رہے ہیں اپنے وطن کے لیے، فلسطین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، قابل مبارکباد ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آپس کے بھائی چارے کو برقرار رکھو، اپنے ملک سے محبت کرو، اور ان تمام کے ساتھ ہر قیمت پر مسلمان بن کر زندہ رہو۔ شیخ رضا اللہ کی رہائش گاہ دلی کے شاہین باغ علاقے میں ہے۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے اس وقت شیخ اپنی لائبریری میں بیٹھے کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، سب سے پہلے آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں رضا اللہ عبد الکریم مدنی بدایوں کا رہنے والا ہوں۔ بدایوں میں ایک ٹاؤن ایریا ہے سید پور کے نام سے، مسلم اکثریتی بستی ہے۔ وہیں پر میری پیدائش ہوئی اور وہیں پر میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ گزارا ہے۔ گھر میں کھیتی کسانی کا کام ہوتا تھا۔ اسی طرح زندگی کے تقریباً 10 سال گزر گئے، اور ہم نے قرآن شریف تو ایک خاتون سے پڑھنا سیکھ لیا تھا، باقی کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس زمانے میں حالانکہ مسلم اور ہندو کے درمیان کوئی تفریق نہیں تھی، تو اس طرح سے بڑے اچھے ماحول میں ہمارا رہنا رہا۔ ہمارے یہاں ایک عالم تھے حضرت مولانا محمد دیندار خان صاحب۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں کوئی عالم نہیں ہے، تم عالم کیوں نہیں بناتے؟ تو ہم اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی بڑی اولاد تھے، اور ہمارے بڑے بڑے بھائی کافی بڑے ہو کر 15-16 سال کے ہو کر انتقال کر چکے تھے، اور ہمارے والدین کو یہ امید نہیں رہی تھی کہ ہماری اولاد جیے گی۔ کچھ زمانے میں بڑی عجیب عجیب بیماریاں چلتی تھیں۔ ان کے کہنے سے پھر گھر میں تیاریاں ہونے لگیں کہ ٹھیک ہے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ہم گھر میں بڑے تھے، اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ جنگل میں جب وہ کام کرتے تھے تو ان کے لیے کھیتوں پر کھانا وانا لے کر جاتے تھے، تو بڑی پریشانی ہمارے والد کے لیے ہونے والی تھی، لیکن اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے یہ ساری پریشانی برداشت کی۔ اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ دادا محمد الیاس خان صاحب کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم بچے کو بھیج دو، باقی جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کو دیکھ لیں گے، ہم بھی تو جنگل ہی میں کام کرتے ہیں، ہماری روٹی آئے گی تو تمہاری بھی آ جائے گی، نہیں آئے تو تم ہمارے ساتھ کھانا۔ اس طرح سے ان کو مطمئن کر کے اور ہم گئے پڑھنے کے لیے، تو بلکہ وہی کر کے آئے ہم کو۔ کہاں؟ ہریانہ میں۔ وہاں ہم تقریباً 2 سال سے کچھ زائد رہے، تو پھر وہاں سے ہمیں وہ نکال کر یہاں دلی میں ایک مدرسہ تھا پھاٹک حبش خاں میں، مدرسہ سبل السلام۔ بہرحال یہاں 4 سال ہم نے مولوی کلاس پاس کر لیا۔ پھر ہم نے ارادہ کیا بنارس جانے کا۔ بنارس گئے جامعہ سلفیہ۔ بہرحال جامعہ سلفیہ میں ہم نے 6 سال گزارے، 4 سال عالمیت کے اور 2 سال فضیلت کے، اور ہم پھر گھر چلے آئے۔ تو وہ جو ہمارے بھائی تھے دونوں جو انتقال کر گئے بڑے ہو کر، ہمارے والد نے نظر، نیاز، یہ سب ان کے نام کے ہمارے گھر میں ہوتے تھے۔ لیکن جب ہم پڑھنے گئے تو اس کے بعد سے ہمارے گھر میں بھی تبدیلی آئی۔ ہمارے یہاں کے لوگ حالانکہ رسم و رواج ساری کرتے تھے، لیکن بریلوی نہیں تھے، حنفی تھے، اور زیادہ تر تعلق ہم لوگوں کا بدایوں کے پیروں سے تھا، چھوٹی بڑی سرکاروں سے۔ بعد میں چل کے جب ہم پڑھنے کے لیے نکلے تو ہمارے ان بھائیوں میں بڑا تبدیلی، ارے
وہابیوں نے ایک عالم بنا لیا، اس طرح سے کر کے انہوں نے اپنے بچے بھی پڑھنے کے لیے بھیجے۔ تو گویا کہ ہماری وجہ سے ہمارے یہاں عالم پیدا ہوئے اور علم پڑھنے کا رجحان پیدا ہوا۔ چونکہ ہم ایسے علاقے سے، ایسے خاندان سے، ایسے ماحول سے نکل کے پڑھنے گئے تھے، تو جب ہمیں تھوڑا سا شعور ہوا تو تب سے ہمارے دماغ میں یہ بات تھی کہ میاں جب تم پڑھ کر جاؤ گے تو اپنے علاقے کے لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ لہٰذا ہم نے عالمیت کے پہلے سال میں بریلویوں کی جو مشہور کتابیں ہیں یہ سب پڑھ لی تھی کہ اگر اس میں کوئی معقولیت ہے تو ہم اپنے استاد سے اس کا جواب چاہیں گے۔ پھر اتنا ہی نہیں کہ استاد ہی پر ہم ڈیپینڈ ہیں، ہم نے اتنا خارجی مطالعہ کیا کہ جتنی ہم نے کتابیں پڑھی ہیں لوگوں نے سنی نہیں ہوں گی۔ تو ہم گھر ہی تھے، حضرت مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا۔ خط میں لکھا ہوا تھا، رضا اللہ کیا کر رہے ہو؟ دعا سلام کے بعد اگر خالی ہو تو ناگپور چلے جاؤ، وہاں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، وہ ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ان کو ایک عالم کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم ان کے لیے زیادہ مفید رہو گے۔ چونکہ حضرت مولانا نے لکھا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے استاد بھی تھے، ان کا احترام بھی تھا، وہ ایک حکم مان کے ہم نے ان کا اور ہم نے سفر شروع کر دیا ناگپور کا۔ یہاں حضرت مولانا انعام اللہ صاحب فاروقی ناظم تھے اور ایک یوسف صاحب تھے، ملا جی محمد یوسف صاحب، وہ صدر تھے ادارے کے۔ تو یہ ہمارے کئی طرح سے امتحان لیے انہوں نے۔ اتفاق کی بات، اسی جمعے کو جب ہم پہنچے تھے ایک خط انہوں نے بھیجا تھا ایمبیسی کو، ایمبیسی سے ایک جواب آیا تھا عربی میں، تو ہمیں بتایا بھی نہیں پہلے، دکھایا بھی نہیں پہلے، تو کہا کہ جمعہ پڑھاؤ، تو ہم نے جمعہ پڑھایا۔ تو پھر وہ جمعے کے بعد کھڑے ہوئے، جب ہم نے نماز سے سلام پھیرا، کہا کہ ابھی جو آپ نے خطبہ سنا ہے، ہمارے نئے عالم ہیں، یہ یہاں پر پڑھانے کے لیے آئے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، اور دیکھیے ہمارے پاس ایک خط آیا ہے ایمبیسی سے اور یہ پڑھ کر سنائیں گے۔ بالکل مطلب بڑا عجیب معاملہ، لیکن ہمت تھی، اللہ رب العزت نے وہ ہمت اور حوصلہ دیا تھا، تو ہم کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھ سے خط لیا اور خط پڑھ کے عربی میں سنایا اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کر کے سنا دیا۔ وہاں پر تقریباً 2-2.5 سال رہے، ناگپور میں پڑھایا۔ تو جب ہم آئے تھے ہماری منظوری آ گئی مدینہ سے، مدینہ جانے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی اس میں بتائیں گے۔ اب ٹائم ہو گیا ہے ہمارے جمعے کے لیے نکلنے کا۔ اس وقت شیخ رضا اللہ عبدالقریب مدنی جمعہ خطبہ کے لیے مسجد روانہ ہو رہے ہیں۔ مسجد دور ہونے کی وجہ سے اس دوران سفر بھی الحمدللہ ہمیں شیخ سے چند باتیں سیکھنے اور کچھ سوال پوچھنے کا موقع مل گیا۔ شیخ محترم، جیسا کہ آپ نے فرمایا اس زمانے میں بھی علماؤں کی وہ عزت نہیں تھی اور آج بھی وہی صورتحال ہے، تو شیخ اس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے، نما یعرف ذو العلم ذوہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی قدر علم والا کرتا ہے، اہل علم کی قدر اہل علم کرتے ہیں۔ جو علم سے واقف نہ ہوں، اس کوچے سے گزرے نہ ہوں، ان کے دل میں کوئی خاص قدر نہیں ہوتی۔ پھر ہمارا ہندوستان کا جو ماحول ہے، ہمیشہ سے یہاں پیری مریدی کا رہا ہے، تو پیر چاہے جاہل ہو، بس اس کے کپڑے گیٹ اپ پیروں والا ہو تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جب یہاں مسلم دور حکمرانی تھی تو عالم ہی تمام بڑے بڑے عہدوں پر ہوا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے علماء کا تھوڑا وقار تھا۔ لیکن اس کے بعد سے جب انگریزوں کا دور حکومت آیا تو ابتدا میں انہوں نے بھی علماء کو بہت سراہا اور اسی پیٹرن پر انہوں نے ان کو رکھا۔ لیکن بعد میں آخر میں جب یہ جنگ آزادی وغیرہ کی تحریکیں شروع ہوئی 1857 کے بعد سے، تو انہوں نے
مسلم قوم کے تعلق سے انتقامی کارروائیاں شروع کی، کیونکہ سب سے زیادہ علماء کرام ہی جنگ آزادی کا بگل پھونکنے والے تھے، لہذا سب سے زیادہ اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں علماء کرام کو دی گئیں۔ ان کے گھر اجاڑے گئے، جاگیریں ان کی ضبط کی گئیں، ان کو سولی پر چڑھایا گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی لوگ اکساتے ہیں عوام کو۔ اب دیکھیے 1857 کا ان لوگوں نے اس کا نام غدر رکھا، 1857 کا غدر، اس کو غدر کہتے ہیں، جنگ آزادی، جبکہ وہ وہی اصل جنگ آزادی تھی۔ بعد میں تو تحریکیں وغیرہ چلتی رہیں، جنگ نہیں ہوئی کوئی نہیں۔ تو جنگ آزادی کے لیے سب سے پہلے تو مسلمانوں نے ہی ابتدا کی۔ تو یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ علماء کا احترام اور یہ ہو۔ تو اب چونکہ ہم دور زوال سے گزر رہے ہیں، دور زوال میں قوم اپنی 3 چیزوں سے دور ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی تاریخ، اس کی تاریخ کو اتنا مخص کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تاریخ پر فخر نہ کر سکے۔ دوسرے اس کی زبان کاٹ لی جاتی ہے۔ آج دیکھیے اردو زبان کا کیا حال ہو رہا ہے، اخبار اس کے بند ہو رہے ہیں، کتابوں کی اشاعت اس کی کم ہو رہی ہے، جو عالم آج گزر گیا یا جو ادیب گزر گیا اس کا بدل کوئی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے کلچر کو آج دیکھیے آپ، ٹوپی لگانا کتنا دشوار، داڑھی رکھنا کتنا دشوار مسئلہ آج کل ہو رہا ہے، اور جو کچھ بھی حالات ہیں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں اس قوم کے، ان کا وقار گرا دیا جاتا ہے۔ تو علماء کرام کا وقار خطرے میں ہر وقت اس لیے رہتا ہے کہ اس کی کوئی پذیرائی کرنے والا نہیں ہے، یہ تو الگ مسئلہ ہے، اس کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ عمومی طور پر مسلم قوم ہی دور زوال سے گزرنے کی وجہ سے بے جہت ہو گئی ہے۔ اتنی بڑی قوم جس کی تعداد 25-30 کروڑ کے قریب ہے، کوئی قائد ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ ہمارے ہندوستان پیمانے کا کوئی قائد ہو جس کی مسلمان بات مانتے ہوں؟ کوئی نہیں۔ اب ہم اس مسجد میں پہنچنے والے ہیں جہاں پر شیخ کا خطبہ ہے۔ مسجد پہنچتے ہی شیخ سے ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر ہم نے بھی اپنی ٹیم کو کنارے بیٹھا دیا اور شیخ کا خطبہ سننے میں مشغول ہو گئے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة اور یصیبہم عذاب علیم۔ جو آج موجودہ صورتحال ہے مسلمانوں کی، ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ یہاں اسلام نام تھا رسم و رواج کا، مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، یہ تھا اسلام۔ یہاں عقیقہ ختم ہو گیا تھا، چھٹی ہوا کرتی تھی۔ جن لوگوں کی عمریں 100 سال کے قریب ہیں ان سے پوچھ لو، ان کا عقیقہ ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا، جانتے ہی نہیں تھے۔ عقیقہ کیا ہے؟ چھٹی ہوتی تھی، چھلے ہوتے تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت کا جب دین چھوڑا مسلمانوں نے تو ان کو تماچا لگایا۔ اللہ رب العزت نے 7 سمندر پار سے قوم کو اٹھا کر لایا اور یہاں پر لا کر ان کا غلام بنا دیا۔
ایسے وقت میں اس ہندوستان میں ایک تحریک شروع ہوئی، شہیدین کی تحریک، خالص اسلام، احیاء اسلام، اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کی تحریک۔ اتنا مشکل کام کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھنا کتنا دشوار تھا۔ اور آپ کو وہابی کہہ کر گاؤں سے نکالتے تھے، حقہ پانی بند کراتے تھے، آپ کے بیاہ شادی دشوار کر دیتے تھے، بول چال بند۔ آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کر اس گاؤں سے دوسرے گاؤں ہجرت کر جاتا تھا بیچارہ۔ اللہ اکبر، یہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ صرف شہروں میں ہوتا تھا، دیہات میں جائز نہیں ہے۔ منبر پہ اردو بولنا ناجائز ہے۔ یہ مسائل ان لوگوں نے اٹھائے تھے جن کے یہاں نماز، پوری نماز فارسی میں پڑھنا جائز ہے، لیکن خطبہ عربی ہی میں ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ غریب کے رحمت کرے، ہزار ہزار اپنی رحمتیں ان پر نازل فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رسوم و عبادات کے خلاف آواز اٹھائی۔ قرآن شریف ترجمے سے پڑھنا ناجائز تھا ہندوستان میں۔ جب شاہ ولی اللہ نے پہلی بار ہندوستان میں فارسی میں ترجمہ کیا قرآن شریف کا، تو بدعتی مولویوں نے، انہوں نے عوام کو ورغلایا، ارے یہ تو اتنا بڑا کفر کر دیا اس نے، بتاؤ قرآن کا ترجمہ کر دیا، قرآن کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ عوام بیچارے جاہل، ان کا مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، پیر صاحب کہہ رہے ہیں، غلط ہی کام کیا ہوگا، تو تلوار لے کر چڑھ گئے فتح پوری میں۔ وہاں کے مسلیوں نے جو پڑھے لکھے کچھ سمجھدار تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے، انہوں نے بڑی مشکل سے ان کو بچایا۔ اسماعیل صاحب یہیں دلی میں تقریر کر رہے تھے بیوہ عورتوں کے نکاح کے تعلق سے کہ کرو نہ کرنا یہ ہندوانی رسم ہے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، بڑے آئے تقریر کرنے والے، پہلے اپنی بہن کا تو نکاح کر دو، تمہاری بہن جو بیوہ بیٹھی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب نے سر جھکایا، بات تو صحیح تھی، اگرچہ بے عزتی کے لیے کی گئی تھی۔ تو وہیں کھڑے کھڑے کہا، اس مجمع میں کوئی ہے جو میری بہن کے ساتھ نکاح کرے؟ ان کے ساتھیوں میں ایک صاحب تھے عبداللہ بڑھانوی، انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ اسی وقت نکاح پڑھا اسی مجلس میں، اور اس طرح سے یہ رسمیں توڑی۔ ایک دو رسم تھی، سینکڑوں رسم۔ اب یہ وراثت ملی سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ادارہ تھا مدرسہ میاں صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے بعد میں، اس میں بیٹھ کر وہ طلباء تیار کیے۔ تو جمعے کا خطبہ اردو میں دینے کی ابتدا کی کس نے؟ میاں صاحب کے شاگرد۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو ہمارے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے ان کی مسجد میں جانے لگے، تو آج تک دیکھو انہوں نے منبر پہ اردو میں خطبہ دینا تو قبول نہیں کیا، ایک تیسرا خطبہ ایجاد کر لیا منبر کے برابر میں، کرسی لگا کر تقریر شریف ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے پابندی لگائی، مسجد میں کوئی عورت نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ فتنہ ہو جائے گا۔ ارے واہ، عورت مگر مسجد میں آئے گی تو فتنہ ہو جائے گا۔ عقیقے میں جا سکتی ہے، ولیمے میں جا سکتی ہے، محرم میں جا سکتی ہے، چہلم میں جا سکتی ہے، عید میلاد میں جا سکتی ہے، شاپنگ کرنے جا سکتی ہے، مال میں جا سکتی ہے۔ کہیں کسی کے خلاف فتویٰ ہے؟ تم نے سنا ہو تو بتاؤ، ہے کہیں فتویٰ؟ نہیں ہے۔ لیکن جتنے بھی دارالفتہ کھول رکھے ہیں ان لوگوں نے، ہر ایک دارالفتہ کا فتویٰ ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، فتنہ ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ سارے گنڈے بدماش سب مسجد میں آتے ہیں کہ عورت جیسے آئی اور یہ جھپٹ پڑے اس پہ، اور ہو گیا فتنہ۔ نماز کون سکھاتا ہے؟ ماں سکھاتی ہے۔ کلمہ کون سکھاتا ہے؟ ماں سکھاتی ہے۔
لیکن جب ماں کو تم جاہل کر دو گے، مسجد میں آنے نہیں دو گے، پڑھنے پر پابندی لگا دو گے، خطبہ سننے نہیں دو گے، عید میں جانے نہیں دو گے، تو بیچاری سیکھے گی کہاں؟ جاہل ہی رہے گی۔ جاہل رہے گی تو اس کو کلمہ خود ہی نہیں آتا، وہ بچے کو کیسے سکھائے گی؟ اب جب سپریم کورٹ میں مسئلہ گیا تو آج فتوے لکھ رہے نہیں جا سکتے، ہماری طرف سے بھی جا سکتے ہیں، تمہاری طرف سے آج جا سکتے ہیں، اور پہلے تو تمہارے سارے اکابر منع کر گئے، فتوے دے گئے کہ نہیں عورت جائے گی تو فتنہ ہو جائے گا۔ تمہارے علماء اس ہندوستان میں اپنی کوششیں محنتیں نہ کرتے، مارے نہ کھاتے، مقدمے ان کے خلاف نہ چلائے جاتے، ان کے سر نہ پھوڑے جاتے، تو یہ تبدیلی نہیں آتی جو اس وقت تبدیلی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ سب میاں صاحب اور ان کے شاگردوں کے کارنامے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ خطبہ اور نماز کے بعد پھر شیخ کے چاہنے والوں نے شیخ کو گھیر لیا۔ لوگوں سے فارغ ہونے کے بعد شیخ کے ساتھ ہم نے بھی دوپہر کا کھانا کھایا اور دوبارہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں پھر ایک بار شیخ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ شیخ محترم، آج ایک بڑے طبقے کی تڑپ ہے کہ لوگوں کے سامنے حق اور باطل سامنے صاف صاف آ جائے، لیکن آج پہلے کی طرح عوام کے سامنے مناظرے نہیں ہوتے، تو اس کی کیا وجہ ہے شیخ؟ پہلے ایسا ہوتا تھا، مناظرے ہوتے تھے تو ایک ثالث غیر جانبدار ہوتا تھا، جیسے انگریزوں کے زمانے مناظرے ہوتے تھے تو انگریز حاکم خود بیٹھ کر مناظرہ کراتا تھا تاکہ کوئی فریق بدماشی نہ کرے۔ انگریزوں کے زمانے میں ایک بڑا مناظرہ ہوا، کہاں؟ مرشد آباد بنگال میں، تو چھپی ہوئی ہے اس کی رویداد، مناظرہ مرشد آباد کی۔ تو آپ یہ سمجھو اس میں ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء تھے۔ تو ایک تھے مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اہل حدیث کی طرف سے سارے لوگوں نے انہی پر زور دیا کہ آپ ہی رہیے مناظر، تو وہ مناظر رہے، اور ان کے یہاں ہر محفل میں مناظر بدل جاتا تھا، یہ شروع سے آخر تک بھائی کئی دن مناظرہ چلا۔ ایک مناظرے سے 80,000 لوگ اہل حدیث ہوئے۔ کہاں؟ بنگال میں۔ بنگال میں آج بھی مرشد آباد کا جو ایریا ہے نا، اس ایریے میں میلوں تک کوئی غیر اہل حدیث نہیں ہے، وہ جانتے بھی نہیں بہت سارے تو کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ کہہ دیں ہمیں محمدی، ہمارے باپ محمدی، ہمیں محمدی، ہمارے باپ محمدی، ہم محمدی ہیں، ہمارے باپ بھی محمدی تھے۔ تو وہ زمانہ چلا گیا اصل میں۔ اب شیخ اپنی رہائش گاہ کی اور جا رہے ہیں۔ فی الحال شیخ کے قیل اللہ کا وقت ہو رہا ہے، تو شیخ کو تھوڑا آرام کرنے دیتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک کی شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب کی انسپائرنگ زندگی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور انہیں قریب سے جانا۔ جمعہ خطبے کے بعد شیخ محترم نے آرام کیا اور ہماری ٹیم بھی ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن الحمدللہ بعد نماز مغرب ہمیں پھر موقع ملا شیخ محترم سے ملاقات کرنے کا۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں شیخ کی طرف۔ شیخ محترم، اس کے علاوہ آپ کی اور کیا سرگرمیاں ہیں؟ دیکھیے، سعودی سے واپسی کے بعد تو ہم چلے گئے بریلی میں جگہ تو خریدی گئی تھی ایک ادارے کے لیے سن تقریباً 82 میں، المعہد الاسلامی السلفی، رچھا بریلی۔ میں وہاں پر پہنچا، حالات بہت ناگفتگو تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمت اور حوصلہ دیا، وہاں پر بڑا سنگھرش کیا گیا، اور جو مخالفین تھے ان کو بڑی پریشانی تھی میرے پہنچ جانے سے وہاں۔ تو وہ میرے مکان کے جو کیواڑیں لگی ہوئی تھی مکان پر، وہ ان کو کنڈی کھٹکھٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ چلے جانا ورنہ گولی مار دیں گے۔
اتنا زیادہ انہوں نے دہشت زدہ کیا اور مجھے ڈرایا دھمکایا، لیکن اس وقت جسم میں جان تھی، پھر اللہ رب العزت پر ایسا بھروسہ تھا، میں ان کی اس جو دہشت گردی تھی اس سے ڈرا نہیں۔ تو بہرحال میں وہاں تقریباً 16 سال رہا، بڑا سنگھرش رہا۔ ادارے کو ہم نے ابتدا سے سینچا، اس کے لیے وہ کام بھی کیے جس کے لیے طبیعت کبھی گوارا نہیں تھی، چندے کی اپیلیں کرنا اور دوسرے کام کرنا، وہاں رسالہ بھی جاری کیا، عمارتیں بھی بنوائیں اور بڑے بڑے لمبے سفر کیے سخت جاڑوں میں، یہ سب کچھ کیا۔ پھر ہمارے انہی بھائیوں کی وجہ سے بریلی کو چھوڑ دیا اور میں یہاں دلی آ گیا۔ دلی میں آ گیا، اب پھر سے ان لوگوں نے وہاں پر زور زبردستی کر کے مجھ کو ناظم بنا دیا، تو میں اس کی نظامت کرتا ہوں۔ اب الحمدللہ ادارے میں کافی ترقی ہوئی ہے، تعلیم میں پختگی آئی ہے اور نظام مضبوط ہوا ہے، اور ادارہ کئی اعتبار سے آگے گیا ہے۔ جب میں بریلی سے یہاں دلی آیا تھا تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے بہت رونا آیا تھا کہ میں نے جس کو اپنی ساری جوانی دے دی اور میں وہاں سے یہاں آنے پر مجبور ہو گیا۔ تو دشمنوں نے تو یہ چاہا تھا کہ اس کا مستقبل تباہ کر دیں، لیکن اللہ رب العزت کی نظر سیدھی تھی۔ یہاں آنے کے بعد پہلے میں ایک ادارہ ہے جماعت کا دارالدعوہ، اس میں رہا 2 سال، پھر انہی لوگوں نے زور زبردستی سے جمعیت میں مجھے دھکیل دیا، 5 سال جمعیت میں رہا، پھر وہاں سے اس کو چھوڑ کر جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں تب سے اب تک میں ہوں، اور پھر وہاں کے ناظم نے مجھے ناظم تعلیم بنایا کہ آپ دیکھیں گے اور آپ کریں گے۔ اب وہ بغیر مشورے کے اللہ کے فضل و کرم سے وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک ادارہ تو وہ ہے المعہد الاسلامی السلفی، ایک ادارہ یہ ہے جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مسجد و مدرسہ میاں صاحب کے نام سے، اور ایک ادارہ ہم نے اور کھولا ہے بدایوں میں، وہ بھی اس وقت اچھے اس پر شعبہ حفظ بھی چل رہا ہے اس میں، اور ابھی پرائمری درجات تک ہے، تو وہ ادارہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ 3 ادارے ہیں جس کے ارد گرد ہماری کوششیں، ہماری توجہ اور ہمارا وقت صرف ہوتا رہتا ہے۔ شیخ محترم، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کے کرنے کی طبیعت گوارا نہیں کرتی، اور وہ کام ہے چندہ جمع کرنا، تو شیخ اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ کیا آپ جیسی شخصیت کو بھی آج چندے کے لیے مسجدوں میں جا کر اپیل کرنا پڑتی ہے؟ دیکھیے، ہم مانیں یا نہ مانیں، خلافت ہے نہیں، امارت ہے نہیں، نواب رہے نہیں، زمیندار ختم ہو گئے، لیکن جو ضرورت ہے دین کے تعلق سے، اپنی نئی نسل تک دین کو پہنچانے کے تعلق سے، ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے مدارس اسلامیہ کا۔ فنڈنگ ان کی کوئی نہیں کر رہا ہے، نواب نہیں کر رہے، زمیندار نہیں کر رہے۔ 47 سے پہلے نواب و زمیندار لوگ ان کی فنڈنگ کرتے تھے، چندے کا وہ سسٹم نہیں تھا جو آج ہے، لیکن کیا کریں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور یہ ادارے چلانا ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، مان کر چلتے ہیں کہ اگر ہم بھی چھوڑ دیں اور ہمارے جیسے اور لوگ بھی چھوڑ دیں تو چلائے گا کون ان کو؟ تو چندہ آج کے زمانے میں ضروری ہے۔ بہت سارے علماء ہیں وہ بھی ناک بھویں چڑھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی ہم عالم ہیں، دین کے داعی ہیں، تو دین کے داعی کرسی میز لے کر بیٹھ کر تقریریں کرتے رہیں
دعوت دین کا کام صرف اس سے پورا نہیں ہوگا۔ اول تو مسلمانوں میں پیسے والے ہیں بہت کم۔ اب یہ جو مدرسے والے جاتے ہیں 10 روپے آج کے زمانے میں، 5 روپے جو ایک فقیر نہیں لیتا ہے وہ مدرسے کے چندے میں 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپے 10 روپے دیتے ہیں، سمجھے؟ اور اس کو لا کر یہاں پر غریبوں یتیموں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس میں کچھ بچے اچھے بھی ہوتے ہیں، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ان کی پرزور کفالت کی جائے، بیت المال قائم کیے جائیں، اجتماعی زکوٰۃ کا نظم قائم کیا جائے اور اسی سے مدارس چلائے جائیں، بہت ساری جھنجھٹ سے ہم بچ جائیں۔ اور ہمارے بزرگ علماء جو کوئی شیخ التفسیر ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ الفقہ ہے، یہ لوگ عوام کے سامنے چندے کی اپیلیں کرتے ہوئے نظر نہ آئیں، ان کا وقار بھی رہے، عزت بھی رہے اور پورے سکون کے ساتھ وہ اپنی خدمت انجام دیں۔ لیکن ان کو مجبور ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس نزاکت کو جس نزاکت سے مدارس اسلامیہ آج کل دوچار ہیں، اس لیے وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کسی نہ کسی صورت میں وہ اپیل کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خدمات ہیں اسلام کی، دین کی، اور اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی حقیقت کو، دعوت و تبلیغ کی نہ جان کر ہی ہم نے 800 سال حکومت کرنے کے بعد بھی ہم نے اس پورے 800 سال کے عرصے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت کا نظام چوپٹ کر دیا تھا، اس پہ توجہ نہیں دی تھی، اسی کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو بھائیو، یہ ادارے جو ہیں دین کے، یہ ادارے بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو سوچنے لگے، فلاں مالدار نے یہ کہہ دیا، فلاں سیٹ نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، تو ہو گیا کام دین کا، دعوت کا، مدرسوں کا، عالم بنانے کا، بس چند دن کا مہمان ہوگا۔ شیخ، اس دور میں اگر فلسطین کی بات نہ کی جائے تو شاید گفتگو ادھوری رہ جائے گی، تو شیخ آپ فلسطین کے حالات پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، فلسطین مسلمانوں کا ہے، اذیتیں ہو سکتی ہیں، تکلیفیں ہو سکتی ہیں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا ممکن نہیں ہے۔ اور جو اس وقت جو صورتحال ہے اور جو قربانیاں وہ پیش کر رہے ہیں اپنے وطن کے لیے، فلسطین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، قابل مبارکباد ہے۔ ان کا ساتھ دینا، اگر آپ ساتھ دے سکتے ہو کسی بھی طریقے سے، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ نہیں تو کم سے کم ان کے لیے دستے دعا دراز کرنا چاہیے، اپنے رب سے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہٹلر نے جو کچھ بھی کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، اور ساری دنیا میں یہودی اپنے وہ زخم دکھاتے پھرے اور یہودیوں نے اپنے لیے ہمدردیاں خریدیں، آج وہ سارے مظالم فلسطینی مسلمانوں پر کر رہے ہیں، ڈھا رہے ہیں، ان کے ملک پہ قبضہ کر کے، ان کے گھروں کو مسمار کر کے، ان کے بچوں کو گہوارے میں موت کی نیند سلا کر، حاملہ خواتین کو گولیاں مار کر، بوڑھی خواتین کو ان کے اوپر گھر گرا کر، جو مظالم ہو رہے ہیں نا، دنیا کے کسی خطے میں اتنے بھیانک مظالم نہیں ہو رہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ ہیں جو اس واقعے کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو گروپ برسر پیکار ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے۔ بھائی، منہج اور عقیدہ بہت اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ تبھی تو کام کرے گا جب وہ باقی رہیں گے، جب فلسطین باقی رہے گا، تب آپ عقیدے کی بات کر سکیں گے، تب آپ منہج کی بات کر سکیں گے۔ آج وہ لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں، فلسطین سے نکالے جا رہے ہیں، اور آپ خاموش بیٹھے
منہج اور عقیدے کی بات کر رہے ہیں، فضول کی، جس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں۔ فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کے دشمنوں کو جس سے فائدہ پہنچتا ہے، آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ کم سے کم اپنی زبان پر تالے لگاؤ۔ اگر تم کچھ اچھا نہیں کر سکتے ہیں تو برا بھی مت کرو، خاموش رہو۔ اللہ جو چاہے گا کرے گا، اور یہ حالات ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام میں قربانیاں کوئی نئی چیز نہیں ہے، مسلمان شروع سے قربانیاں دیتے رہے ہیں، ان کو گھروں سے نکالا جاتا رہا ہے، ان کو لوٹا مارا پیٹا قتل کیا جاتا رہا ہے، کوئی ایک تاریخ نہیں ہے۔ وہی نہیں، یہاں پر بھی اسی پالیسی پر عمل ہو رہا ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے۔ لیکن کیا اس سے اسلام مٹ جائے گا؟ اسلام نہیں مٹے گا، اسلام اور مضبوط ہوگا۔ مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں، مسلمان اپنی بدعمالی، بد کرداری، بد عقیدگی کی بنا پر شکست خوردہ ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام نہیں مٹے گا، اسلام کمزور نہیں ہوگا۔ اور ساری دنیا جو آج مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اسلام کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اسلام کا جو پاور ہے اس کو شکست دینے کی ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اسلامی آئیڈیالوجی جو دنیا میں کام کر رہی ہے، تو کمیونزم ہو، ڈیموکریسی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی نظریہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں رہا ہے۔ شیخ محترم، آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر ہماری قوم اور ہمارے آڈینس کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہماری جو محفل ہے اور ہمارے جو ناظرین ہیں، ان سے میری اپیل ہے کہ بھائیو عزیزو، 4 باتوں کا خیال رکھو۔ سب سے پہلے، دین سے وابستگی تمہارے لیے ضروری ہے۔ بے دینی کی زندگی گزارنا، لال قلعے میں ہیرا محل، شیش محل اور تاج محل میں رہنا، یہ بربادی کی زندگی ہے، یہ کامیاب نہیں ہے۔ اور ایمان کے ساتھ اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں اور جھوپڑے میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ باعث فخر ہے۔ مزاج اپنا دینی بنائیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہر وقت آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ایسے گزرے کہ آپ پکے مومن اور مسلمان ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، یہاں جو حالات ہو رہے ہیں، ان تمام کا اثر ظاہر ہے کہ یہاں کے رہنے والوں پر ہوتا ہی ہے۔ کبھی ہمیں مایوسی بھی ہوتی ہے، دل شکنی بھی ہوتی ہے، حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارا وطن نہیں کرتا، ہمارا ملک نہیں کرتا یہ کام، یہ ہمارا دیش نہیں کرتا۔ ہمارا دیش بہت پیارا ہے، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی بھلائی کے لیے اپنا سب کچھ، جو صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں، وہ لگانی چاہیے۔ یہاں ایک بہت چھوٹا سا گروپ ہے، یہ نفرتیں پھیلا رہا ہے۔ چاہے وہ سطح میں ہو، تو کسی قوم کا سطح میں چلے جانا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ ملک بن گیا ہے، ملک کا مالک نہیں ہے وہ، چند دنوں کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ اگر سورج کے سامنے بدلی آ جائے اور روشنی اور دھوپ کو روک لے تو کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اب ہمیشہ سایہ ہی رہے گا، دھوپ نہیں نکلے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وقتی چیز ہے، یہ وقتی چیز ہے۔ کچھ لوگ نفرت پسند اور آپس میں لڑا کر حکومت کرنے والے، کل انگریز ہمیں آپس میں لڑا کے ہندو مسلم کر کے اس ملک پہ 200 سال حکومت کر کے چلے گئے۔ ہمیں ملک سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، اور یقین رکھیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو تربیت دیں،
ملک کی، وطن کی محبت ان کو سکھائیں، تاکہ کسی بھی گمراہ گر کی گمراہی سے وہ دوچار نہ ہو۔ یہ ضروری ہے۔ اس کے خلاف کبھی کبھی ہم جب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو بعض الفاظ ہماری زبان سے ملک کے خلاف نکل جاتے ہیں۔ ہم احتیاط کریں، ایسے الفاظ بھی ہماری زبان سے نہ نکلیں۔ یہ ملک وہ ہے جہاں ہمارے باپ دادا رہتے چلے آئے، جس کے لیے ہمارے باپ دادا نے قربانیاں کی، ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہیں، ایک دو نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے۔ تو ایسے ملک پہ آج اگر کسی نفرت پسند نے قبضہ کر لیا ہے، جھوٹ بول کر، بے ایمانی کر کے، تو ہم اس کا خمیازہ ملک کو بھگتنے پر مجبور کریں گے؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ تو ملک سے محبت کریں اور ہمیشہ اس پالیسی کا ساتھ دیں جو محبت کی پالیسی ہے۔ ہم اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کو سب سے اعلیٰ کردار کا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ہم گھٹیا کردار پیش کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے درست نہیں۔ تیسری بات، اپنی زبان کو، آج ایک بڑا طبقہ اردو کو مسلمانوں کی زبان بتا رہا ہے، اور ہم ایک زمانے سے اس کی تردید کرتے چلے آئے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، یہ یہاں کی مشترکہ زبان ہے سارے لوگوں کی۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ وہ لوگ تو اردو کو مٹا رہے ہیں، اور ہم نے یہ کہہ کے کہ ہماری زبان نہیں ہے، ہم نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ بیچاری قسمہ پرستی کا شکار ہے۔ اگر مدارس نہ ہوں تو اردو زبان ختم ہو جائے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس زبان کو باقی رکھنا آپس کے بھائی چارہ کے لیے، محبت کے لیے، اچھے تعلقات کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کے لیے ضروری ہے۔ اردو نے جو کردار ادا کیا ہے، زبان اردو نے، وہ کوئی دوسری زبان نہیں کر سکی ہے۔ جنگ آزادی کی ساری جنگ اردو نے لڑی ہے، کوئی دوسری زبان نہیں تھی۔ اور ہندو مسلم کو ایک کر کے انگریزوں کے خلاف کھڑے کرنے والی زبان کون سی تھی؟ اردو تھی۔ ہندوستان زندہ باد، یہ نعرہ کس نے دیا ہے؟ یہ اردو کا نعرہ ہے۔ انقلاب زندہ باد، یہ نعرہ کس نے دیا ہے؟ یہ اردو کا نعرہ ہے۔ ایسے ہی جتنی بھی جو سمبل ہیں، نشانیاں ہیں، پہچانے ہیں، سب اردو کی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ہم اردو پڑھائیں، سکھائیں۔ یہ زبان اگر مر گئی تو محبت سے سکنے لگے گی، نفرتیں اور بڑھ جائیں گی، ایک دوسرے کو ملانے کے لیے الفاظ نہیں ملیں گے، تو اس کو مرنا نہیں چاہیے۔ یہ زبان ہے۔ پھر ہمارا کلچر، جو ہمارا کلچر ہے، ہماری پہچان ہے، جو ہمارے دین نے ہمیں دی ہے، اس کو آپ ختم نہ ہونے دیجیے۔ آپ اپنی تاریخ کی حفاظت کیجیے۔ اگر تاریخ کو آپ نے فراموش کر دیا تو تاریخ آپ کو فراموش کر دے گی، اور جس قوم کو تاریخ فراموش کر دے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے قارئین سے، اپنے سامعین سے، اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ خود تاریخ پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، زبان اردو کی حفاظت کرو، آپس کے بھائی چارے کو برقرار رکھو، اپنے ملک سے محبت کرو، اور ان تمام کے ساتھ ہر قیمت پر مسلمان بن کر زندہ رہو۔ دین چھوڑ کر تم کچھ بھی ہو جاؤ، ناکام ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مسلمان ہو اور تم کتنی ہی پریشانیوں سے دوچار ہو، تم زندہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے اور ہماری مشکلات کو آسان کرے، اور اس ملک میں پیار، محبت، ملاپ، میل، ان تمام کی فضائیں، ہوائیں چلائے، اور ہم پھر سے
اسی آپسی تال میل محبت کے ساتھ زندہ رہنا سیکھ لیں ہندوستان میں، جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، جو ہمارے پرکھوں نے کیا ہے۔ میل محبت کے ساتھ ہی ہندوستان کو ہم آزاد کرا سکے ہیں۔ تو آزادی ہماری یہ میل محبت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈیئر ویور، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کے ساتھ ہماری دلچسپ ملاقات یہیں پر ختم ہوئی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اس سے کافی فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں کال کر کے اپنے خیالات اور کون سے مشہور شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ہم انہیں اس پروگرام پہ لانے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہمارے آن لائن ویورز لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اور اسی نوٹ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ خالد خان سائننگ آؤٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔